بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ میرے ابا جان آفس سے گھر واپس لوٹے تو ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیر واضح تھی۔ ان کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور میں ان کے قریب گیا۔ میں نے ان کو پانی کا گلاس دیا اور پوچھا کہ ابو جان، کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر گہری سانس لے کر کہنے لگے کہ آج میں جو تمہیں بات کہنے جا رہا ہوں اسے دھیان سے سننا اور پھر مجھے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مجھے کہنے لگے کہ تم میرے جوان بیٹے ہو اور شاید یہ بات مجھے زیب بھی نہیں دیتی، لیکن میں کیا کروں، میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ میں نے کہا ابو جان، اب آپ مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ جلدی سے بتا دیں۔ تو میرے ابو جان نے جو مجھے بات کی اسے سن کر اس وقت میرے سامنے زمین و آسمان گھوم گئے۔ چند منٹ کے لیے تو میں سکتے میں چلا گیا۔ میں اپنے الفاظ ہی بھول گیا کہ میں ان کو اس بات کا کیا جواب دوں۔ میرے ابو جان نے مجھے کہا کہ وہ دوسری شادی کرنے لگے ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس وقت جو چیز مجھے پریشان کر رہی تھی وہ میری ماں اور بہن تھی۔ میری ماں تو پہلی بہت جذباتی عورت تھی، اور اگر اس بات کو سن کے جذبات میں آ کر انہوں نے کوئی گہرا قدم اٹھا لیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہی سوچ کر میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ میرے ابو نے مجھے ایک تلخ حقیقت سے آشنا کیا تھا جسے سن کر میں دہل گیا۔ اب طوفان آنے کی دیر تھی اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اس طوفان میں میرا پورا گھرانہ تباہ ہو جائے گا، اور اس طوفان سے بچنے کے لیے میرے پاس اب کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ابو سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، میں نے بہت سمجھایا اس عمر میں آخر آپ کی ایسی کون سی مجبوری ہے، لیکن انہوں نے میری کسی بھی بات کو ترجیح نہ دی۔ میں نے ان کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ کے بیٹے کی عمر ہے شادی کرنے کی، آپ کی نہیں۔ لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اس معاملے میں آزاد ہے اور اب انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ میں نے کافی واویلا کیا، لیکن اس سب کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، تو اس کے بعد مجھے مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ لیکن میری ماں اور بہن دونوں ہی چھٹیوں پر گھومنے پھرنے کے لیے رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے تھے، اور اب مجھے سمجھ لگی تھی کہ میرے باپ نے ان کو گھر سے باہر کیوں بھیجا تھا، تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں اپنا کام سر انجام دے سکیں۔ اور پھر اسی طرح سے کافی دن گزر گئے۔ میں نے اپنے ابو سے اس بارے میں کوئی بھی بات چیت نہیں کی اور نہ ہی ان سے پوچھا کہ وہ کس سے نکاح کر رہے ہیں اور کب کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد میری والدہ اور بہن بھی گھر واپس لوٹ آئیں۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان دونوں کو اس سچائی کے بارے میں بتا سکوں۔ 2 روز تک تو میں نے ان سے اس معاملے میں کوئی بھی بات چیت نہ کی۔ مجھے لگا شاید میرے والد خود بتا دیں گے جس طرح انہوں نے مجھے بتایا ہے، لیکن میرے والد صاحب نے اس بارے میں گھر میں ذکر ہی نہیں کیا۔ دوپہر کے وقت میری چھوٹی بہن حیرانگی کے عالم میں میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ ہمارے گھر کی سیڑھیوں پر گارڈ کیوں ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح اس معاملے سے بے خبر ہوں، میں نہیں جانتا کہ وہاں پر گارڈ کیوں ہے۔ میں گارڈز کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے، بڑے مالک نے ہمیں کچھ بھی بتانے سے منع کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ جب ہمارے والد صاحب آفس سے گھر لوٹے تو ہم دونوں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ آپ نے سیڑھیوں پر گارڈز کیوں کھڑے کیے ہیں اور وہ ہمیں اوپر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ ہم دونوں کی بات سن کر میرے ابو کہنے لگے کہ میں آپ لوگوں کو صحیح وقت آنے پر بتا دوں گا کہ اوپر نہ جانے کی کیا وجہ ہے، اور 2nd فلور پر آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں، کیونکہ ہم سب کے کمرے 1st فلور پر ہیں، تو آپ کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پر گارڈ کیوں ہے۔ یہ کہہ کر میرے ابو خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ میں اور میری بہن دونوں بہت حیران و پریشان تھے۔ یہی سوال میری ماں نے بھی کیا میرے باپ سے، لیکن ان کو بھی میرے باپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں شام کو ٹھنڈی ہوا کھانے جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ میرے لیے بہت نیا تھا۔ لوگوں کی باتیں کچھ اس طرح سے تھیں: ملک صاحب بہت خوبصورت اور نوجوان لڑکی سے شادی کر کے آئے ہیں، لڑکی بہت حسین و جمیل ہے، اور ملک صاحب کے پیسوں کی وجہ سے اس لڑکی نے ان سے شادی کر لی ہے۔ سنا ہے ملک صاحب بھی اس لڑکی پر جان نچھاور کرتے ہیں، بھلا اس عمر میں بھی انہیں یہ سب زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے کام کریں جبکہ ان کا بیٹا جوان ہے اور شادی کے لائق ہے۔ یہ باتیں بھی میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، کیونکہ میرے والد نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ نکاح کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ نکاح کر چکے ہیں، لیکن اب ان سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
اسی لیے میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کے پہر میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ پیاس کی شدت نے مجھے جگایا تو میں پانی پینے کے لیے اپنی کچن میں آ گیا۔ اسی وقت میرے کانوں میں کسی کے رونے اور چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے کچن سے باہر نکلا، ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کان لگائے، لیکن مجھے کچھ بھی نہ دکھائی دیا اور نہ ہی سنائی دیا۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم تھا، اور میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر میرے کانوں نے کسی کی آواز سنی۔ اب کی بار میں مکمل توجہ سے متوجہ ہوا تو وہ آواز سیڑھیوں کی جانب سے سیکنڈ فلور سے آ رہی تھی، اور آواز تھی بھی کسی لڑکی کی۔ میں جیسے اس جانب بڑھا تو سامنے سے میرے والد آ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوپر کوئی رہ رہا ہے اور آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا وہ ایک بار پھر مجھے ہلا کر رکھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اوپر میری دوسری بیوی اور تمہاری ستیلی ماں رہتی ہے، کچھ دنوں تک میں اسے نیچے لے آؤں گا۔ ابھی بھی میری اس سے یہی بحث ہو رہی تھی۔ وہ نیچے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں تک وہ علیحدہ ہی رہے۔ میں ابھی ان سے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ اب اور کوئی سوال جواب نہیں، رات کافی ہو چکی ہے، تم جا کر سو جاؤ۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اگلی صبح فریش ہو کر میں جب ناشتے کے لیے ٹیبل پر پہنچا تو سامنے نظر پڑتے ہی میں دنگ رہ گیا۔ آج ہمارے دسترخوان پر ایک نئی چہرے کا اضافہ ہوا تھا، ایک بے حد حسین لڑکی جس کی عمر لگ بھگ 25 سال کے قریب تھی۔ وہی نماز سے اپنے کھانے میں مشغول تھی۔ میں بھی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسی اس لڑکی کی مجھ پر نظر پڑی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ بہت تیکھی نگاہوں سے میرا معائنہ کر رہی ہے۔ جو میں نے ناشتے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، وہ پھر سے اپنے کھانے میں مشغول ہوگی اور اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ اب مجھے اس کے تعارف کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ وہی اضافہ ہے جس کے بارے میں میرے بابا نے کچھ دن پہلے مجھ سے بات کی تھی۔ لیکن میں کافی حد تک حیران تھا کہ میری ماں اور بہن دونوں ہی اس قدر خاموش اور پرسکون کیوں ہیں۔ دن اسی طرح سے گزرتے گئے۔ میں اس لڑکی سے کبھی بھی ہم کلام نہیں ہوا تھا جو رشتے میں میری ستیلی ماں لگتی تھی۔ مجھے اس سے ایک عجیب طرح کی وحشت ہوتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ یہ لڑکی میرے باپ سے 2 گنا چھوٹی ہے اور اس نے پیسے کے لیے میرے باپ سے واقعی شادی کر لی۔ دماغ مجھے کہتا تھا کہ پیسے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن دل مجھے کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ میں نے کئی بار اس بات پر غور کیا کہ میری ستیلی ماں مجھ پر بہت دھیان دیتی تھی اور مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، لیکن جب میں اس کی طرف دیکھتا اپنی شک کی تصدیق کرنے کے لیے تو وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جاتی اور ایسا محسوس کرواتی جیسے اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ آخرکار ایک دن تنگ آ کر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ مجھے اس طرح سے گھورتی کیوں رہتی ہیں؟ آپ کی نظر مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ آپ میری ستیلی ماں ہے، آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا کہ آپ مجھ پر اس طرح سے نظر رکھیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں فارغ وقت میں بتاؤں گی کہ آخر میں تم پر نظر کیوں رکھ رہی ہوں، ابھی مجھے بہت کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں اس کے جواب کے بارے میں ہی سوچتا رہ گیا۔ آج اتوار کا دن تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے، کیونکہ کسی رشتہ دار کے گھر دعوت تھی اور سب وہاں گئے ہوئے تھے۔ مجھے لگا میری ستیلی ماں بھی ساتھ گئی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کام کاج کر رہی ہیں۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر کام میں مشغول ہوگی۔ میں اس بات سے بہت حیران ہوتا کہ گھر میں اتنے زیادہ نوکر چاکر ہیں تو پھر یہ لڑکی ہمارے گھر کا کام کاج کیوں کرتی ہے۔ میں نے اسے مخاطب کیا اور کہا کہ آپ یہاں کام کیوں کر رہی ہیں؟ گھر میں کافی ملازم ہیں، وہ کر لیں گے۔ اور آپ نے اس دن کے سوالات کے جوابات بھی نہیں دیے۔ اس لڑکی نے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگی اور پھر اس کی آنکھوں میں زاروں کی طار آنسو آ گئے، اور پھر اس نے جو باتیں مجھے کہیں ان کو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ آخر ایسی جاہلیت ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا ابو ایک غریب آدمی ہے، اس نے ملک صاحب سے بہت زیادہ پیسے ادھار لیے تھے اور پیسے ادھار لے کر میری بڑی بہنوں کی شادی کی۔ اب میرے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ قرض چکا سکے، اور اس قرض کے بدلے میں تمہارے باپ نے مجھے مانگ لیا اور میرے باپ کو مجھے دینا پڑا۔ میں شادی کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن مجھے زبردستی حامی بھرنی پڑی۔ میں نے ایک بار یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ملک صاحب نے مجھے دوسری منزل پر قید کر دیا۔ میں ان کے سامنے بہت روئی، چیخی چلائی، منت سماجت کی مجھے جانے دے، لیکن وہ کسی بھی صورت میں مجھے یہاں سے جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے نوکرانی کا درجہ دے دیا۔ میں اس طرح قیدیوں کی طرح نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ میں باقی افراد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ میری قید ختم کر دو، اب میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔
تو وہ میری بات سن کر راضی ہو گئے اور مجھے قید سے نجات دی۔ یہ سن کر ابھی تک میں حیرانگی کے عالم میں ہی کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ گھمنڈ میں میرا باپ ایسے بھی کر سکتا ہے۔ وہ لڑکی میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے اس زندگی سے آزاد کروا دو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے یہاں بہت اذیت سہ لی ہے، اب اس سے زیادہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، اور تمہیں دیکھ کر، تمہیں پرکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے تم میری مدد ضرور کرو گے۔ جیسے میرے گھر والے واپس آئے، میں نے سب پر اس سچائی کو واضح کیا کہ کس طرح میرے باپ نے ایک غریب کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے اپنی دولت کی آڑ میں۔ میں اپنے باپ سے کہا کہ میں اس لڑکی کا تمام قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہوں، آپ اسے آزاد کریں اور اسے اپنی زندگی جینے دیں۔ لیکن میرے والد نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اب یہ میری نکاح میں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو آپ کیوں اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ آج آپ نے کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے تو کل کو ہماری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو، ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو۔ خدا کے لیے اس کو آزاد کر دیں۔ میری ماں بہن نے واویلا مچا دیا۔ میں بھی باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی مجھے نظر نہ آئی اور اس کے ساتھ ٹکرا گیا اور میرا سخت قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جیسا تم نے چاہا تھا میں نے اس لڑکی کو آزاد کر دیا اور وہ اپنی زندگی جی رہی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ آپ کو معافی مجھ سے نہیں، اس لڑکی سے مانگنی چاہیے جس کے ساتھ غلط ہوا۔ کہنے لگے کہ میں دولت کے نشے میں اس قدر غرق ہو گیا تھا کہ میں سب کچھ بھول گیا، مجھے کچھ بھی صحیح غلط نظر نہیں آیا اور میں ایک معصوم جان کے ساتھ ظلم کر گیا۔ میری اولاد کو تھوڑا سا دکھ ہوا تو میں تڑپ گیا اور میں تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے اپنی ساری دولت لٹانے تک تیار تھا، اور شکر ہے اب تم ٹھیک ہو، خدا مجھے معاف کرے۔ میں اتنے دنوں سے کسی کی بیٹی کو تڑپا رہا تھا، پتہ تب چلا جب میری خود کی اولاد موت کے منہ میں تھی اور اسے میری دولت نہیں بچا سکتی تھی۔ میری ماں اور بہن بھی میرے قریب آئیں اور مجھے کہنے لگی کہ تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہم نے ایک لڑکی کے ساتھ بہت ظلم کیا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ کوئی ظلم کریں۔ میرے والد نے کہا کہ میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے گھر والوں نے عہد کر لیا کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی دولت کا تکبر کریں گے، کیونکہ تکبر ہمیشہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر میں بہت خوش ہوا اور میں اپنے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں اس کی بندی کو مصیبت سے نکال سکوں، اور یہ بات میرے لیے ہمیشہ سکون کا باعث رہی۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا، اور مزید ایسے ہی سبق میں اس کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔